معرض کلام تعریف کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ایسی بات بولی جائے جو جھوٹ بھی نہ ہو اور فائدہ ہو جائے، اپنا کام ہو جائے، پر فتنوں سے بچ جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ راستے سے گزر رہے تھے اور بادشاہ نے دیکھا کہ جو بھی خوبصورت عورت ہوتی تھی وہ اس کے شوہر کو مارتا تھا، اس سے نکاح کر لیتا تھا. تو جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، تو آپ نے کہا میری بہن ہے. تو اس سے مراد آپ کی بات کیا تھی؟ دینی بہن. بیوی کو دینی بہن اس نیت سے بولا. یعنی جب آدمی کوئی بات بولتا ہے تو اس میں اس کی نیت شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ نیت والا. جس میں نیت نہ ہو، ابھی ہم بیان دیتے ہیں، بہت سارے لوگ بیان دیتے ہیں، بہت سارے علماء دیتے ہیں، اب وہ بولنا کچھ چاہ رہے تھے، ان کی زبان سے الفاظ کچھ ادا ہو گئے تو بظاہر لوگوں میں دکھتا ہے کہ غلط بولے، لوگ اسے غلطی، گناہ اور بہت ساری چیزیں شمار کر لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں. اللہ رب العالمین اس کا دل دیکھتا ہے کہ اس نے کس نیت سے بولا تھا، اور اس پر طے ہوتا ہے کہ یہ اچھائی تھی یا برائی. اور اگر نیت شامل نہ ہو تو پھر وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. تو وہاں نیت کیا تھی؟ معرض کلام کی، کہ ایسا کلام جس سے فائدہ ہو، نفاق نہ ہو. ایسا ہی ہوا تھا. ہمارے بچپن کی ایک واقعہ ہے کہ کیسے معرض کلام کا سہارا لیا جاتا ہے، کیسے لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے. ایک شخص نے گھر میں جو پیسے اپنا خرچہ لانے کے لیے کبھی پیسے مار لیتے نا سبزی وغیرہ میں سے، تو کر لیا اس نے، اور وہ کسی دن بڑا جھول ہو گیا تو پکڑائے گا. کبھی کبھی 2 روپے 1 روپے کا فرق ہو جاتا ہے بچوں میں، تو ماں باپ بھی دھیان نہیں دیتے، بچے بچا لیتے پاکٹ منی کے لیے. لیکن اس نے کسی دن بڑا جھول کر ڈالا تو گھر والوں کو شک ہو گئے. اب اس سے پوچھا تو نے یہ چیز اتنے میں کیسے خریدا؟ تو نہیں مان رہا تھا، بہت ضد کر رہا تھا. تو اس کے ماموں نے ایک طریقہ کار اپنایا، میرا خود کا دیکھا ہوا ہے، کہ وہ گھر میں گیا، بولے رکے 1 منٹ، اندر گئے، بولے اس پہ ہاتھ رکھ، قسم کھا کہ تو نے نہیں کیا. انہوں نے دیکھا قرآن، بولے نہیں بھائی میں نہیں کیا. اس نے قبول کر لیا فوراً. بولے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو انہوں نے جزدان کھولا، نکالا، بولے کتاب تھی اندر، یہ لے. بولے تیرے جھوٹے کو میں قرآن دوں گا؟ مجھے یقین تھا تو قرآن کے پہ ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بول سکتا تھا. تو انہوں نے کیا تھا، قرآن جیسی کتاب جو ہے جزدان میں لپیٹ کر اس کو ایسا ظاہر کیا جیسے قرآن ہو، جیسے یہ قرآن ہو، اور اس نے وہی سمجھا قرآن ہو، اس نے ہاتھ رکھ کے صحیح قسم کھایا. خیر ویسے تو کرنا بھی چاہیے، وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک مغالطہ دینے کا، لوگوں کی سمجھ اپنے الفاظوں میں پھیرنا، یہ ایک مثال تھی. پونا کے میں ایک بریلوی سے ہمارا مناظرہ کہیں کو سے اصلاح تھی. وہ رات بھر بیٹھے کہ چلو بھائی ہم، لیکن شکل اس کی مناظرے والی بن گئی تھی، شکل مناظرے والی بن گئی تھی، لیکن اصلاح کی نیت تھی. بھائیوں میں مل کے بیٹھے تھے، 2 ٹیمیں بن گئی، ادھر بھی ہم ادھر بھی ہم. اس میں بات کیا ایسا ہوا کہ اس نے بھی معرض کلام کا استعمال کیا. اس نے کیا کہا بریلوی نے کہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلم ہے، باقی کوئی نہیں. اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلم ہے، باقی کوئی نہیں. وہاں بیٹھے لوگ تھوڑے ناراض ہو گئے، کیونکہ جو اپوزیشن میں ہماری طرف تھے بولے بھائی کہ ہم کو کافر بنا دے رہے. تو ہمارے عامر بھائی تھے، وہ ناراض ہو گئے، بھائی یہ کیا بول رہے ہیں. میں نے عامر بھائی چپ رہا، انہوں نے صحیح بولا. تو وہ بھی تھوڑا اچمبے میں بولے یہ کیا بات ہے. بولے اہل سنت مطلب کہ اعلیٰ حضرت ہی مسلمان ہے، باقی کوئی نہیں. تو میں نے جس نے اہل سنت بولا ہے نا، وہ ہمیں اہل حدیث ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. تو بریلوی ہنسنے لگا، وہ سمجھ گیا کہ میں اس کی بات کا کیا جواب دیا. میں نے اس نے جو اہل سنت بولا اس سے مراد ہم ہیں اہل حدیث، تو ہم مسلم ہو گئے. اور یہ صحیح بات ہے، اہل حدیث کو کافر بول ہی نہیں سکتا. میں نے بول سکتے، بولے نہیں. تو ایسے معرض کلام کا استعمال کرتے ہیں کہ مقصد بھی حاصل ہو جائے. اب اگر میں وہ بات کو نہیں سمجھتا تو وہاں کیا ہوتا، جھگڑے کی نوبت آتی، فتنے کی نوبت آتی. لوگ بولتے مناظرہ کرو، مناظرہ کرتے نہیں ہے. مطلب مناظرے کا نام ہوتا ہے فتنہ پھیلانے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کی نیت نہیں ہوتی. تو اکثر سب سے زیادہ نقصان اگر کی امت کو کسی نے پہنچایا ہے تو معرض کلام نے پہنچایا. آپ جائیے کسی سے بولیے عالم صاحب سے، کیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث تھے؟ نہیں، وہ تو حملی تھے. فوراً بولے گا حملی تھے. ابھی میں کیا کہ جھوٹ بولا، صحیح بات بولا. اس کا سوال کیا تھا، کیا وہ اہل حدیث تھے؟ اس کا جواب کیا تھا، وہ حملی تھے. اس نے اس کی سمجھ کا استعمال کیا. اب یہ سمجھ کے چلا آیا ارے وہ اہل حدیث نہیں تھے، جبکہ اس نے ایسا بولا ہی نہیں ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں تھے. اگر وہ اس پہ دوسرا سوال کرتا کہ بھائی کیا واقعی یہ اہل حدیث نہیں تھے، نہیں، بلکہ صرف اس کے اتنا بولا کہ وہ حملی تھے، وہ چلا آیا. اب جب امام حنبل خود اہل حدیث ہے تو عبد القادر جیلانی کیسے اہل حدیث نہیں ہوئے؟ جیسے کوئی یہ بول دے تو محمد ہی ہے، بولا نہیں،
تو کیوں؟ بولے نبی کریم مسلم تھے. اب محمدی نام نسبت دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی مسلم ہی ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلم ہے تو ہم مسلم نہیں ہوں گے؟ ہم اپنے آپ کو احمدی بولے، ہم آپ کو محمدی بولے، کوئی بھی نسبت دے، ہوں گے تو مسلم ہی نا. جب عبد القادر جیلانی اپنے آپ ان کو اہل حدیث کہا جا رہا ہے، اور امام حنبل خود اہل حدیث ہیں، اور امام حنبل ایسے اہل حدیث ہیں جو تائید کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کہ ان کے پاس ایک شخص آیا عراق کا شخص آیا، مسئلہ پوچھا کہ میرے عراق میں اہل قیاس، کون؟ اہل قیاس رہتے ہیں اور اہل حدیث رہتے ہیں، اور طلاق کا مسئلہ ہے، میں کس سے پوچھوں؟ لیکن اہل حدیث بھی کیسے؟ اہل حدیث ایسے جن کو صحیح ضعیف حدیث کی سمجھ نہیں، یعنی عام لوگ. صحیح ضعیف کی سمجھ کس کو ہوتی؟ محدثین کو. تو وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ اہل حدیث صرف محدثین ہوتے ہیں، تو ان کا یہ بات ابھی دعویٰ بھی ہے باطل ہو رہا ہے. کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ ایسے اہل حدیث رہتے ہیں جن کو صحیح ضعیف کی تمیز نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے صحیح ضعیف حدیث، تو میں طلاق کا مسئلہ کس سے پوچھوں؟ اہل قیاس سے پوچھوں کہ اہل حدیث سے پوچھوں؟ تو امام احمد نے کیا کہا کہ تم مسئلہ اہل حدیث سے پوچھو، اگرچہ وہ ضعیف حدیث بیان کرے گا، لیکن اب اس کے بعد والا جملہ بڑا خطرناک ہے، بہت سارے لوگوں کا ہاتھ خراب کر دے گا، کہ اگرچہ وہ ضعیف حدیث بیان کرے گا اور وہ امام ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر ہوگی، ان کے قیاس سے بہتر ہوگا. ضعیف حدیث کا درجہ کیا بتایا؟ ایک عام اہل حدیث کو بھی اہل حدیث کہا ہے، صرف محدثین اہل حدیث نہیں ہوتے، محدثین اہل حدیث نہیں ہوتے. تو مارث کلام کا سہارا اسی لیے لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مغالطے میں رکھا جائے، تاکہ لوگوں کو دھوکے میں رکھا جائے، ان کے سامنے حق بات نہ آنے دی جائے. مناظرہ بات نکلی مناظرے کی، تو لوگ تقلید کی برکت کی وجہ سے مناظرے کر رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، مناظرہ ختم ہو جائے گا، بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تقلید کی برکت ہے. تقلید نے ان کو ایسا جھنجھنا دے کے رکھا ہے کہ وہ 4 گھنٹے مناظرے میں بیٹھنے کے بعد ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، یہ اہل حدیث کی سنت ہے، اور یہ اصلاح کا طریقہ ہے کہ الحمدللہ اہل حدیث علماء ایک ایک جملے میں بات کو سمجھاتے تھے، مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں. جسے میں عام طور پر آپ کو ایک چیز بتانا چلوں کہ آج کل علم میں گئے کتنے اختلافات ہوتے ہیں، کتنے جذبات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. گستاخی کے فتوے، علم غیب کو نہیں مانا ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. ساری محنتیں کر رہے ہیں عالم لوگ، کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں علم غیب ثابت کرنے کے لیے، جبکہ آسان تو اصول ہے. ہمارے شیخ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص سے امور غیب کی تعریف پوچھو اور علم غیب کی تعریف پوچھو. کائی کی امور غیب، امر کی جمع ہے، امر حکم کو کہتے ہیں کی جمع، اس کی تعریف پوچھو اور علم غیب کی تعریف پوچھو، اور اسے قیامت تک کا ٹائم دے دو کہ نا علم غیب ثابت کر کے بتا. کیونکہ اب وہ جتنی دلائل دے گا، جتنی دلیلیں دے گا، وہ سب امور غیب پہ جانے والی ہے، ایک بھی علم غیب پہ نہیں جائے گی. اور یہ ہوا بھی. یہ جو کلیم رضوی جن کا نام لے رہے تھے، انہوں نے نماز کے اوپر کتاب لکھی. جب میں نے ان کو فون کیا، میں نے امور غیب کی تعریف بتائی علم غیب کی آواز بدل کے، تو انہوں نے برابر میرے کو بتایا امور غیب کس کو کہتے ہیں، علم غیب کس کو کہتے ہیں، آواز خمسہ سے وہی سمجھا جائے وہ سمجھو. لیکن جب میں نے اس کو پوچھا اب علم غیب کی دلیل تو فون کٹ، اب پھنسے. کیونکہ اب کوئی بھی آدمی جو بھی دلیل کتاب و سنت سے نکال کے لائے گا، وہ سب امور غیب پر جائے گی، علم غیب پر ایک بھی نہیں جائے گی. مسئلہ اتنا آسان سا ہے، لیکن لوگوں کو اتنا الجھایا گیا ہے کہ ان کو بات سمجھنے نہیں دی جاتی. اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں ان کو پھر الو بنا دیا جاتا ہے. نور کا مسئلہ ابھی ہمارے آدمی صاحب نے بیان کیا، کتنا جھگڑا چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نور، جبکہ میرے علم سمجھ کے مطابق وہ کبھی ایسا نہیں بولتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نور ہے، جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہاں وہ مارث کلام کا سہارا لیتے ہیں، یہاں پر وہ مارث کلام کا تاریخ کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سمجھ سے سمجھو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے نور ہے. وہ کہیں بھی نہیں بولتے، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی تک. بس وہ آیت پیش کرتے دیکھو نور ہے، آیت پیش کرتے دیکھو نور ہے. ہاں نور ہے، لیکن ذاتی نور ہے کبھی نہیں کہتے. آپ ان سے سوال کریں کہ بھائی اس میں ذات کا مسئلہ چل رہا ہے صفات کا، پھر آپ سے انشاءاللہ کبھی بات نہیں کریں. پھر وہ سمجھ جائے گا علم سیکھ کر آیا ہے، اور ایسا علم سیکھا ہے جس سے مغالطہ نہیں دیا جا سکتا. کیا نہیں دیا جا سکتا؟ مغالطہ نہیں دیا جا سکتا. کیونکہ ہم اللہ کے نبی کو صفاتی نور مانتے ہیں.
جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ وہ ذاتی نور مانتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں. ہم صفاتی نور مانتے ہیں. اللہ کے نبی کی صفت تھی لوگوں کو ہدایت دینا. آپ کو اللہ نے بنا کر ہی بھیجا تھا. صفاتی نور تو ہم مانتے ہیں. جھگڑا ذات کا ہے. وہ ذات بتانا چاہتے ہیں ہم صفات, لیکن وہ بولتے کہیں نہیں ہیں, بلکہ قرآن کی آیت دکھا کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سمجھ استعمال کرو اور خود مغالطے میں آؤ. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے دھوکہ مغالطہ دینے کا. اور صحابہ اکرام کی بہت بڑی سنت تھی کہ وہ دین میں لوگوں کو اپنی سمجھ استعمال کرنے سے روکتے تھے. کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا کہ پیر تو نیچے سے گندا ہوتا ہے, پیر نیچے سے گندا ہوتا ہے, ہم مسا اوپر سے کیوں کرتے ہیں جوتوں میں؟ جب موزے پہنے ہوئے رہتے ہیں تو مسا اوپر سے کیوں کرتے ہیں؟ پیر تو نیچے سے گندا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا دین میں عقل کا دخل نہیں ہے, دین میں عقل کا دخل نہیں ہے. صحابہ اکرام کی سنت, اہل سنت کی سنت کہ وہ لوگوں کی سمجھ, لوگوں کی کوئی سمجھ معتبر ہوتی ہے کیا؟ آپ کی ہمارے جیسوں کی سمجھ معتبر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری سمجھوں کو معتبر بنایا ہے. تو لوگ فتنہ مغالطہ دینے کے لیے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی سمجھ استعمال کریں, اور لوگ کر کے غلط فہمی مغالطے میں خود آتے ہیں. اور پھر وہی صفت ظاہر ہوگی شیطان والی. کون سی؟ جب قیامت میں شیطان اس کے بہکاوے میں آیا تھا تو شیطان کیا بولے گا؟ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا, عمل تو تو نے کیا. تو وہ پلڑا جھاڑ لے گا. تو یہ لوگ بھی فوراً پلڑا جھاڑ لیتے, بولے ہم نے تو ایسا کچھ نہیں بولا تھا, تم خود سمجھ گئے, تم خود سمجھ گئے کہ وہ ذاتی نور ہے نہ کہ صفاتی نور. بھائی ہم صفاتی نور مانتے ہیں, تم ذاتی نور مانتے ہو. صفاتی نور کی دلیل اٹھا کے تم ذاتی میں چپکا دیتے ہو. اب تم اس کو ثابت کرنے میں لگے ہو ساری زندگی, اور اپنی سمجھ لوگوں میں ڈالتے ہو اور لوگوں کی سمجھ کو استعمال کرنے کو کہتے ہو. یہی طریقہ کار منکرین حدیث نے استعمال کیا, یہی طریقہ کار. اور یہ سارے مسائل, تقلید کو بھی آپ دیکھیں گے بہت آسان سی بات ہے, بہت آسان سی, لیکن اس کو اتنا الجھایا جاتا ہے. تقلید مطلق, تقلید شخصی, تقلید معین, اتنے جھنجھنے اتنے بجائے جاتے ہیں کہ سامنے والا کنفیوز رہتا ہے میں کروں کیا. آسان سی بات ہے. تقلید ہوتی ہے بنا دلیل والی بات کسی کی ماننا, بنا دلیل والی بات کسی کی ماننا, یہ تقلید ہے. کوئی مانتا ہے, کوئی بھی نہیں مانتا, وہ خود نہیں مانتے, بولتے نہیں ایسی تقلید ہم مانتے نہیں. تو پھر تقلید کا رونا رو کیوں رہے؟ تو وہ نکال کے کہاں سے لاتے ہیں کہ اطاعت کے جو معنی ہوتے ہیں لغت میں جو اطاعت کے معنی ہوتے ہیں نا, اس میں ایک معنی تقلید بھی آتا ہے. تقلید کو ہمیشہ کس میں لیا گیا ہے؟ اطاعت میں لیا گیا ہے, اتباع میں نہیں لیا گیا. تو وہ وہاں سے ایک معنی نکال کے لا کے اپنا مذہب, اپنا فرقہ بچانے کے لیے, لوگوں کو مغالطہ دھوکہ دینے کے لیے لغوی معنی کا استعمال کرتے ہیں, عمل اصطلاحی کراتے ہیں. اصطلاحی عمل کس کو بولتے ہیں؟ جس کو الٹا کر دینا. اطاعت ہو رہی ہے بنا دلیل, اطاعت دلیل والی بات کی ہوتی ہے, تقلید بنا دلیل والی بات کی ہوتی ہے. بنا دلیل والی بات ماننا کیا ہے؟ تقلید ہے. اور یہ اکثر ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا ذہن بناتے ہیں. ذہن کیسے بناتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس کا ویڈیو, شری لنکا کا احسان قادری, ایک ویڈیو اس کا بہت چلتا ہے, اور اس میں بردر ذاکر نائک حفظ اللہ کا وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 25 آیتیں ایسی ہیں جو وسیلے کا انکار کرتی ہیں. 25 آیتیں, کتنی؟ 25 آیتیں ایسی ہیں جو وسیلے کا انکار کرتی ہے. اور پھر خود بولتا ہے, بولا کہ ہمیں قرآن حدیث میں دکھائے آیتیں کدھر ہے. ہاں وہ آیت مت دکھانا جو کافروں کے لیے تھی. اتنا ویڈیو اس کا. میں نے اس کو فون کیا, میں نے بولا بھائی آپ نے جو کہا ہے کہ وہ آیت مت دکھانا جو کافروں کے لیے تھی وسیلے کی, وہ مت دکھانا, مسلمانوں والی دکھانا. تو سب سے پہلی بات ذاکر نائک حافظ اللہ نے جو بات کہی, ان کی وہ بات پہلی تو مبہم ہے. پہلی بات کیا ہے؟ مبہم ہے کہ 25 آیتیں ایسی ہیں جو وسیلے کا انکار کرتی ہے. اس میں چیز واضح نہیں ہے کہ کون سا وسیلہ, مسلمانوں کا یا کافروں کا. کس کا وسیلہ؟ مسلمانوں کا یا کافروں کا. کافروں کا وسیلہ بھی ہوتا ہے, یہ بات خود احسان قادری نے مانا. تو ذاکر نائک نے جو بات کہی وہ کون سے وسیلے کی تھی, مسلمانوں کی یا اس کی؟ یہ بات مبہم ہے, ہم اپنی سمجھ سے نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم نے اپنی سمجھ گھسایا ان کی بات کو سمجھنے کے لیے, تو وہی کوفیوں کی صفت, قیاسیوں کی صفت کہ وہ کسی کی معنی عبارت کو اپنی سمجھ سے سمجھتے. تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ قرآن میں ایسا وسیلے کا ذکر ہے جو کافروں کا ہے, اور وہ ہم کو مت بتانا. تو اب مجھے وہی جاننا ہے مولانا کہ یہ کافروں کا جو وسیلہ ہے, اس وسیلے میں مسلمانوں کے وسیلے میں فرق کیا ہے؟ ایک چیز. اور جب آپ یہ بتا دو فرق, تو بریلوی کے وسیلے میں اور کافر کے وسیلے میں فرق کیا ہے بتانا. تو فون کٹ.
अब देखेंगे जो काफिरों का जो वसीला है और मुसलमानों का जो वसीला है उसमें क्या फर्क है? उसमें यही फर्क है कि अहले सुन्नत 3 वसीलों को मानते हैं। अल्लाह के नामों को, अल्लाह के नाम का वसीला लगा जाए, अल्लाह के बेहतरीन नाम है उसके नामों से पुकारो। हम अक्सर दुआ करते हैं, हम दुआ कैसे करते हैं कि हम दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले अल्लाह के जो सिफाती नाम अल्लाह के, या रहमान या रहीम, 99 जो नाम है उनमें से आपको जिस काम की हाजत हो उस नाम का आप इस्तेमाल करें, या रहमान रहमत कर, या जो भी मामला चला रहा हो उसको पहले इस्तेमाल करें, दुरूद पढ़े तो दुआ मांगे, बेहतरीन वसीला है। दूसरा वसीला अपने नेक अमलों का, कि आपने भी जिंदगी में कोई नेक अमल किए, जैसे वो गार का वाक्य कि वो कुछ लोग गार में बंद हो गए, फिर उन्होंने अपने नेक अमल किए, वो कहीं तो अल्लाह ताला ने उनका पत्थर हटा दिया। तीसरा वसीला दुआओं का, और ये सब इस्तेमाल करते हैं, बोलते वसीले को नहीं मानते। क्या बोलते हैं? ये लोग वसीले को नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? हम तो हाजी हज करने जाते उसको बोलते कि भाई हमारे लिए दुआ करना, हर नेक आदमी को बोलते, मुलाकात करते भाई दुआ करना। तो नेक इंसान का उस दौर के जो जिंदा हो उसकी दुआओं का वसीला लगाना, ये तो हम मानते हैं, हम तीनों वसीले मानते हैं, तीनों जायज है। अब तुम लोग जो वसीला मानते हो वो जात का मानते हो, किसी नेक इंसान की जात का। 4 वसीले हो गए, इख्तिलाफ 3 और 1 का था। अभी 4 को हटाओ, अब काफिर कौन सा वसीला लगाते थे वो बताओ, तो पता लगा वो भी जात का ही लगाते थे। तो वो बरेलवी का अकीदा उनका अकीदा सेम होने लगा, तो फोन कट ही तो होगा, फोन क्या होगा? कट ही होगा। तो मसाइल बड़े आसान है, लेकिन ये मारिस कलाम, ये मुगालते, ये धोखे, मंतिकबाजी, ये तावीलात, इसके जरिए लोगों को दीन समझाने के बजाय क्या करते हैं? उलझाते हैं। आप देखिए फारूक खान का वो वीडियो कि उसमें मस्जिद नबी के इमाम को बता रहा है कि उनका फोन आया तो नमाज पढ़ने, वो नमाज छोड़कर फोन करने चले गए। अब अहले अपने जितने बरेली भाई हैं वो सब उस वीडियो को देखकर बड़े देखो फोन के लिए नमाज को तोड़ दिया, इतनी गलत बात, जबकि उसकी हकीकत मालूम ही। और बेचारों की अकलें थी शुरू में। मुगालते में आदमी जो रहता है, जो शुरू में वाक्य बताया ना कि आप मुगालते में जब उसको बांध दो, हिप्नोटाइज भी बोलते हैं ना आजकल, हिप्नोटाइज कर दो ना तो जो आप करवाना चाहो वही वो करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। अगर बरेलवी थोड़ा सा गौर करे, वो वीडियो देखे और थोड़ा सा गौर करे और कुछ सवालात करे तो उसे बात पूरी समझ में आ जाएगी। कि सबसे पहली बात तो फारूक खान ने वीडियो लाया किधर से? वो खुद बनाते बैठा था क्या मस्जिद नबवी में? नमाज हो रही है, इमाम के पीछे से वीडियो दिखाया जा रहा है, पीछे से मुराद ऐसे पीछे से नहीं, ऊपर से दिखाया जा रहा है। तो क्या मस्जिद नबी की छत पे देखा फारूक खान? वो वीडियो उनके पास आया किधर से? अगर यही बात पे गौर कर ले, पूरी बात तो जाने दीजिए, ये बात पे गौर कर ले तो इसमें सारे पत्ते खुल जाएंगे। ये वाकया सऊदी गवर्नमेंट ने खुद नेट पे डाली थी। जब मस्जिद नबी के इमाम का वजू टूटा, ये वाकया सऊदी गवर्नमेंट ने खुद वीडियो उठा के यूट्यूब पे अपलोड की थी कि हमारी मस्जिद के इमाम के साथ ऐसा अमल हुआ। वहां से ये वीडियो उठाई गई है, तो फारूक खान ने खुद नहीं बनाया। अब उसमें एडिट करके क्या बताएगा कि देखो नमाज तोड़ के जा रहा है फोन पे बात करने। तो किसी ने फोन पे बात करते हुए देखा? नहीं देखा। कोई पूछता भी नहीं बरेली भाई तुम बोले फोन पे बात करता हो, लेकिन इसमें है किधर? सामान लेने जाएगा दुनिया का, ले मेरे को ये दे, ये ले, अरे डाला किधर बता तो सही। ऐसा आदमी मान लेते क्या? नहीं, दुनिया की चीज है तो बराबर तहकीक करके बनेगा, वहां मुहक्किक बनेगा, और दीन की बातें आंख बंद करके लेगा। तो शैतान फायदा नहीं उठाएगा कि अल्लाह ताला ने तहकीक के सब दुनिया में तुमको खाने खुजाने के लिए दी। बीवी देखने जाता है तो आंख बंद करके तकलीफ में शादी करता है? नहीं, वहां तो मिलूंगा, बात करूंगा, सब करूंगा, वहां तकलीफ नहीं। तकलीफ तो सब दीन में होगी गुमराह होने के लिए, दुनिया के लिए तो सब तहकीक होगी। अपा ने 100 रुपए का नोट दिए, ले बेटा 100, आज नहीं दिए कि नहीं दिए? नहीं 100 का, 50 का देखो 100 का बोल लिया तो वहां नहीं, वहां तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ अगर कहीं है तो वो सिर्फ मुगालता धोखा देने के लिए। अब फारूक खान ने वो वीडियो बताया, सऊदी गवर्नमेंट ने वो वीडियो डाली। मेरे खास दोस्त हैं, बल्कि मेरे शेख को बोलिए, उस्ताद बोलिए उनको, वो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, रज़ाक भाई व्हाट्सएप पे दोस्त है, मुलाकात भी होती, मुंबई आते। वो खुद उस दिन मस्जिद नबी में मौजूद थे, वो खुद उस दिन मस्जिद नबी में मौजूद थे, वो वही मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो बताते हैं कि मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मतलब मैं वजू खाने के करीब था और इकामत की आवाज़ आई। अब मैं वजू किया
وضو کرتے کرتے امام نے نیت باندھا. اب ثنا پڑھ رہے, کتنی دیر پڑے گا آدمی ثنا؟ وضو ختم ہو گیا, ثنا کی آواز نہیں ہے, ثنا ختم ہونے کے بعد قرات کی آواز نہیں آ رہی. مغرب کی نماز ہے نا, ظہر یا اثر ہوتی تو کیا ہوتا کہ خاموشی میں پڑھتا آدمی تو سوچتے بھی نہیں. تو وہ سوچنے لگے یار کیا ہو رہا ہے یہ. وہ وضو کر کے مسجد میں بھی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے, وضو خانہ کتنی دور ہے, وہاں سے آپ کو صف میں داخل ہونا 5 منٹ بھی لگ سکتا ہے, کم سے کم 10 منٹ بھی لگ سکتا ہے. تو وہاں گئے دیکھے تو سب لوگ کھڑے ہوئے. پھر امام صاحب آئے, نماز پڑھائے, چلے گئے. دوسرے دن ان کو پتا چلا کہ امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا تھا. اور وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیوں ٹوٹتا ہے وضو نماز میں؟ گیس خارج ہو جائے. اب یہ چیز سعودی گورنمنٹ نے خود اٹھا کے یوٹیوب پہ ڈالی, اپنی سائٹ پہ ڈالی. کس لیے ڈالی؟ تاکہ ایسے عمل اگر ہمارے ساتھ ہو تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی نماز توڑ کے وضو کرنے جائیں, نہ کہ نماز خراب کریں. صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر ایک بار نماز پڑھا رہے تھے, کسی کا وضو ٹوٹا تو حضرت عمر نے کہا جس کا بھی وضو ٹوٹا ہے وہ کیا کرے, وضو کر لے, نماز پڑھ لے. تو دوسرے صحابی نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر ایسا نہیں کرتے, ہم سب وضو کرتے ہیں اور سب مل کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں, تو جس کا ٹوٹا ہے وہ شرم سے بچ جائے گا, وہ آدمی شرم سے بچ جائے گا. تو سب صحابہ نے واپس وضو کیا, واپس جماعت پڑھائی, واپس نماز کی. تو سعودی گورنمنٹ نے یہ چیز عبرت کے لیے ڈالی. اب وہ آ کس پہ رہی تھی؟ ان کے مذہب پہ آ رہی تھی. وہ ٹارگیٹ ہو رہا تھا ان کا مذہب. کیسے کہ بھائی یہ ویڈیو لوگ دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اگر حالت نماز میں امام کا بھی وضو ٹوٹ جائے, گیس خارج ہو جائے, تو وہ جائے نماز چھوڑ کے وضو کر کے آئے. تو ان کیا دو مسئلے غلط ہو جائیں گے. ایک پہلا کیا, ان کے وہاں سترا امام کا نہیں ہوتا, مقتدیوں کا بھی ہوتا ہے, پہلی چیز. جبکہ حیثیت یہ ہے کہ امام کا سترا مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اگر ان کا کسی مقتدی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے نا, تو اس کی گیس خارج ہو جائے, تو نماز ٹوٹ جائے گی, فکر میں نہیں جاتا ہمارا. تو ایک مسئلہ غلط ثابت ہوگا. دوسرا یہ سوال آئے گا کہ یار ہم 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں اور 800 سال سے ہم پڑھاتے آ رہے ہیں اور کھاتے بھی خوب ہے افطاری میں, تو کیا ہمارا کسی کا آج تک وضو ٹوٹا ہی نہیں؟ انسان ہی ہے نا, گیس کی پرابلم تو عام ہے, ڈاکٹر کے بچے لو اس کو گیس, اس کو گیس, اس کو گیس. خود میرا کئی بار وضو ٹوٹا, خود مغرب کی نماز میں میرا وضو پڑھاتے پڑھاتے ٹوٹا. لیکن عبرت کس سے ملی؟ عبرت اسی واقعے سے ملی, نہیں تو شرمی میں بھی وہ عمل کرتا. تو یہ لوگوں کو سنت کے طور پہ دکھایا گیا. جیسے بھی مدینہ میں بارش ہوئی تھی تو وہاں پر اذان میں کیا الفاظ کہے گئے تھے کہ آج تم اپنی نمازیں گھر میں پڑھ لو, آج نمازیں گھر میں پڑھ لو, بہت بارش ہوئی. تو یہ بھی سنت تھی. تو وہ سنت دکھانے کے لیے لوگوں کو ڈالتا ہے, لیکن یہ اس کو اٹھا کر لوگوں کے ذہن ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ ان کو الٹا مغالطہ دیا جا رہا ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے. اب کوئی پوچھے کہ بھائی وہ فون پہ بات کر رہے ہیں, دکھائی کدھر دی؟ بلکہ وہ مسجد نبی میں کیمرے لگے ہوتے ہیں ہر اینگل کے, وہ سب اینگل کے تھے. جب وہ چلے گئے بیچارے نماز سے اپنے توڑ کر, تو کچھ لوگ کھڑے تھے ایسے ہاتھ باندھ کے, ایسے ایسے یوں ہوتا نا, انتظار کر رہا ہے, کوئی تھکا ہاتھ یوں رکھ لیتا ہے. تو پھر انہوں نے دوسری کلپ دکھایا کہ دیکھو ناپ کے نیچے ہاتھ باندھ. اب مغالطے میں ہے تو دیے جو جتنے دیتا ہے, وہ تو حساب تو آخرت میں ہوگا نا. اب یہاں تو دال روٹی نہیں, یہاں تو چکن روٹی مل رہی ہے نا اس کی جگہ, تو دیے جو جتنے دینا ہے. لیکن ہمارے بھائیوں کو اللہ نے ہدایت دے, توفیق دے, انہیں کو سمجھ دے, خود تھوڑا بھی عقل کا استعمال نہیں کرتے. دنیا میں ساری عقلیں لگا دی, دنیا میں کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا, دنیا کی باتوں میں کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے رہا, اور دین میں ان کو اٹھتے بیٹھتے دھوکہ دے رہا ہے, اٹھتے بیٹھتے دھوکہ دے رہا ہے. ایک بہت خاص بات یاد آئی کہ آج کل لوگ جب بھی وہ ویڈیو کا زمانہ چل رہا ہے, کسی کی میں کل ایک بھائی نے میرے کو بتایا تو پوائنٹ یاد آ گیا. یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے نا, اتنا وسیع ہے نا, کہ جتنا بولے ہیں گے اتنا کم ہے, کہ ایسے فتنے بازوں کی مہربانی ہے. کل ایک بھائی نے ویڈیو دکھایا تو اس میں وہ بار بار ایک الفاظ استعمال کر رہا تھا, فرقہ اہل حدیث, فرقہ اہل حدیث, فرقہ اہل حدیث. اکثر وہ کیا بولتے ہیں, فرقہ اہل حدیث. یہ الفاظ کیوں بولے جاتے ہیں؟ کہ ذہن بنایا جاتا ہے لوگوں کا. اپنے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے سامنے والے کا ذہن بناؤ. کیسے بناؤ؟ فرقہ اہل حدیث بولو, تاکہ لوگ خود اپنی سمجھ استعمال کرتے ہیں نا. خود آج کل لوگ قرآن حدیث پڑھ کے خود سمجھتے ہیں, تو اپنی سمجھ استعمال کرے اور اہل سنت سے اہل حدیث کو الگ سمجھے. فرقہ مطلب اہل سنت کا الگ ہو گیا, اہل حدیث کا. جبکہ جو شخص اہل حدیث کو فرقہ کہے, اگر وہ جان بوجھ کے کہتا ہے تو کذاب ہے. اگر وہ جان بوجھ کے کہتا ہے کذاب ہے. اگر انجانے میں کہہ رہا ہے لا علم ہے, بیوقوف ہے. لیکن جو جان بوجھ کے کہہ رہا ہے نا, بہت بڑا مغالطے بات ہے, کذاب ہے. کیونکہ وہ فرقہ ہوتا ہی نہیں ہے. اہل حدیث ہمیشہ جماعت ہوتی ہے. جماعت کیا ہوتی ہے؟ جماعت.
اللہ کے नबी ने इसको जमात कहा है, गिरोह कहा है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पे रहेगा और एक के बाद एक जमातें आएगी। तो अहले हदीस जमात होती है, ना कि फिरका। तो फिरका जो आदमी बोलता है कि ये फिरका है, उसको सही मानों में वो जाहिल भी है, लाइल भी है और इजमाई जाहिल है। मुकल्लिद को क्या कहा है? इजमाई जाहिल। इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह फरमाए कि मुकल्लिद के जाहिल होने पर इजमाई, तो इजमाई जाहिल है कि उसको फिरके का माना, तारीफ, मफहूम भी नहीं मालूम। फिरका बनता कब है, होता कब है? फिरका बनता है अकीदे के इख्तिलाफ से। कब बनता है फिरका? अकीदे का जब इख्तिलाफ होता है तो फिरका बनता है। किसी मसले फुरू में इख्तिलाफ होने से फिरका नहीं बनता, मसलक बनता है। 4 मसलक बोलते हैं ना, तो अकीदे के इख्तिलाफ की वजह से बोलते हैं कि फुरू के इख्तिलाफ की वजह से, फुरू के इख्तिलाफ की वजह से कि फुरू में हमारा इख्तिलाफ है, इसलिए 4 मसलक है। अकीदे के इख्तिलाफ से नहीं, अकीदे के इख्तिलाफ से फिरका बनता है। तो 73 फिरके जो बने हैं वो अकीदे के इख्तिलाफ से बने हैं। तो अहले हदीस और अहले सुन्नत का कोई अकीदे का इख्तिलाफ तो है नहीं, तो उसको फिरका बोलना क्या माना? यानी लोगों को मुगालता देना, झूठ बोलना या मुगालते में रखना या बदगुमान करना। ऐसे ही आप देखेंगे कि जलालुद्दीन कासमी का एक वीडियो शेयर किया जाता है कि उन्होंने कहा मैं अकीदे में हनफी हूँ। अब किसी की बात को लेकर अपनी समझ से बयान करना, ये भी मुगालता देने का एक तरीका है। जो आदमी हयात है, जो आदमी कह रहा है, ये अहले सुन्नत की सुन्नत है कि जब कोई मसला या कोई इमाम कोई फतवा देता था, सब सालीन की भी आप हिस्ट्री उठा के देखो, या कोई बात बोलता था, तो उसकी बात में अगर कोई बात समझ में ना आए या तजाद आए या इख्तिलाफ आए तो उसे तलब करके उससे पूछा जाता था कि आपने ये फतवा दिया, ये बात कही है, तो इसकी वजाहत करें क्या है। अगर वो वजाहत कर दे, किताब सुन्नत से निकल जाए तो मसला खत्म। लेकिन अपनी माना समझ से उसके गलत मतलब नहीं निकाले जाते थे। ये काम कौन करते हैं? ये काम कयासी करते हैं, कूफी करते हैं। कौन से कूफी? बुखारी की रिवायत में आता है कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, इतने जलील कद्र सहाबी है कि कूफी ने उन पर इल्जाम लगाया कि आप नमाज सही नहीं पढ़ाते, सहाबी रसूल पर। तो हम पे कितने लगेंगे आप सोच लो, हम तो बहुत छोटी मोटी चीज है। जो कूफी सहाबी रसूल पर ये इल्जाम लगा सकते हैं हज़रत उमर के दौर में कि आप नमाज सही नहीं पढ़ाते, तो हज़रत उमर ने उनको माजूल किया और यासिर बिन अम्मार को उनकी जगह पे शायद इमाम बनाया और उनको तलब किया, पूछा क्या ये बात सही है, आप नमाज सही नहीं पढ़ाते? तो उन्होंने कहा नहीं खलीफा, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह की कसम मैं इशा की नमाज वैसे ही पढ़ाता हूँ जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे कि शुरू की 2 रकातों में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ता हूँ और आखिरी की 2 रकातों में सूरह फातिहा छोटी। तो हज़रत उमर ने कहा मुझे यकीनन आपसे यही उम्मीद थी। इन्हें सहाबी पे इल्जाम लगाया किस बात का? कि नमाज सही नहीं पढ़ाते। अब हुआ क्या आगे? हदीस यहाँ खत्म नहीं, अब असली चीज आगे आ रही है। रावी बताता है कि वो जिस शख्स ने सहाबी पे इल्जाम लगाया था इस बात पे तो नमाज सही नहीं पढ़ाते, एक तहकीक कमेटी बोलते हैं जिसको हज़रत उमर ने बनाया और कूफा भेजे कि जाओ मालूम करो ये सहाबी के बारे में जो शिकायत आई है ये सही है कि नहीं। तो वो ग्रुप जाता, सब मस्जिदों में चेक करता, मालूम करता, सब जगह से कोई नहीं। एक मस्जिद में ये शख्स मिला, ये जिसने इल्जाम लगाया था, इससे पूछा गया तो बोलते हैं कि आप लोगों ने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ कि ना है तो अदल करते हैं, ये पहली बात तो अदल भी नहीं करते और नमाज भी सही नहीं पढ़ाते, इंसाफ भी नहीं करते और मालिक गनीमत जमाने भर के इल्जाम लगा दिया। तो सहाबी रसूल ने वहां पर उसके हक के लिए 3 दुआएं की और कहा कि अल्लाह अगर ये तेरा बंदा सही बोल रहा है तो मैं तुझसे 3 दुआएं करता हूँ इसके लिए, इसको खूब लंबी उम्र दे। पहली दुआ क्या थी? इसको खूब लंबी उम्र दे, इसको खूब मोहताज बना और इसको खूब फितनों में मुब्तला कर। 3 दुआएं। रावी हदीस बयान करता है कि मैंने देखा उस शख्स को कि उसकी जो भवें थी बुढ़ापे की वजह से लटक कर गालों पर आ गई थी। तो ज़ईफ आदमी हो जाता ना, जो ज़ईफ होता है उसके लटकना चालू हो जाते जवानों के कम में, तो लटक कर यहाँ तक आ गई थी और वो बाजारों में घूमता रहता था, बहुत परेशान हाल घूमता रहता था और इतनी उम्र में भी वो फितनों में पड़ा रहता था, यानी औरतों को छेड़ता था और कहता था कि मुझे वो सहाबी की बद्दुआ लग गई। तो सहाबी ने किसको बद्दुआ दिए थे? ऐसे कयासियों को बद्दुआ दिए थे
کہ جو بلا وجہ کے الزامات لگاتے ہیں اپنی سمجھ سے اپنے معنی مفہوم نکال کے، اور ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو لمبی عمر ملتی. ہوتا نا جن کے ساتھ بھی فتنوں میں مبتلا رہتے، ہوتا نا، اور خوب پریشان حال رہتے. تو یہ صحابی کی بددعا جو ان کو لگی ہوئی ہے، ہماری نہیں، اور صحابی کی بددعا خالی نہیں جائے گی. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلال الدین قاسمی کا ویڈیو دیکھا ہے کہ میں حنفی ہوں، اس کو اپنے معنی مفہوم سے بیان ہے، جبکہ وہ ان کا کہنے کا وہاں یہ مطلب ہے کہ میں حنفی مطلب عقیدے میں اس اعتبار سے ہوں، یعنی صحیح حدیث لینے کے اعتبار سے. حنفی کس کو کہا جاتا ہے؟ 4 مطلب، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. اہل سنت ہے، کس بنا پہ کیا جاتا ہے؟ عقیدے کی بنا پہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ چاروں مطلب صحیح حدیث کو لینے والے. اس لیے کہا جاتا ہے وَإِذَا تَعَالَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، جب صحیح حدیث آ جائے میرا مذہب ہے. اس بنا پر چاروں کو صحیح کہا گیا ہے، نہ کہ تقلید کرنے کی بنا پر. لوگوں نے اس کو اٹھا کے اصلی مسئلہ چھپا کے یہ چپکا دیا. اب جلال الدین قاسمی کی بات سے ایک بات تو بہت زبردست سمجھ میں آئی، اور اسے بہت اچھا واقعہ اور نکلا کہ جو لوگ جلال الدین قاسمی کو حنفی ثابت کرنے جا رہے تھے نا، وہ لوگ خود حنفیت سے ہاتھ دھو رہے تھے. وہ لوگ خود حنفیت سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے تھے، کیونکہ جلال الدین قاسمی نے بتایا کہ انہیں مدرسہ دیوبند میں معتزلہ فرقے کی عقیدے کی کتاب پڑھائی گئی. کس کی کتاب؟ عقیدے کی کتاب معتزلہ فرقے کی پڑھائی گئی ہے، نہ کہ حنفی کی. اب ان سے پوچھیں گے آپ کیوں بھائی تمہارے یہاں حنفی بول بول کے تو معتزلی بنایا جاتا ہے، تبھی تو تم بولتے ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ انہیں کا عقیدہ تھا، حنفیوں کا عقیدہ تھوڑی تھا. تو بولے نہیں ہمارے یہاں عقیدہ تو تعویل بھی پڑھائی جاتی ہے. ہاں تو یہاں پہ پول کھولنے والی ہوگی، راز فاش ہونے والا ہوگا، تو چلو عقیدہ تعویل بھی پڑھا دو. لیکن اب اگر عقیدہ تعویل پڑھا دیے تو اور پول کھل گئے. کیوں؟ کیونکہ امام طحاوی تو بولتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو کہتے جائے تو وہ کرتا چلا جاؤ، یہ تو تقلید ہے، اور مقلد تعصب بھی ہوتا ہے. تو امام طحاوی خود تقلید کا رد کرتے تھے، تو اب یہ حنفیت سے تو ہاتھ دھو بیٹھ رہے تھے، اب تقلید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ. تو ایسے لوگوں کی باتوں کو اپنی سمجھ سے بیان کر کے لوگوں کو مغالطہ دے کے بزدل کرنا ان قیاسیوں کا کام ہے. آپ دیکھیں ابو ذر ضمیر صاحب کا ویڈیو، ان کے ویڈیو میں کیا بتایا گیا کہ وہ بتا رہے کہ وحید الزماں پہلے حنفی تھا، پھر شیعہ بنا، پھر اہل حدیث بنا. وحید الزماں پہلے شیعہ تھا، اہل حدیث بنا، حنفی بنا. وحید الزماں پہلے حنفی تھا، اہل حدیث بنا، پھر شیعہ بنا. 3 اسٹیٹمنٹ کی ویڈیو بنا کے ان کی شیئر کی گئی. اب ان کی یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کو کس انداز میں پیش کیا گیا تاکہ لوگ مغالطے میں آئیں اور بزدل ہوں، جبکہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اپنی پہلے کی بات سے رجوع کیا ہے. جو پہلے ایک آدمی بات بول دیتا ہے کہ بھائی وحید الزماں پہلے شیعہ تھا، حنفی بنا، اہل حدیث بنا، تو نہیں یہ بات غلط تھی. تو وہ رجوع کر رہے ہیں اپنی بات سے کہ وحید الزماں پہلے حنفی تھا، پھر اہل حدیث بنا، پھر شیعہ بنا. صحیح بات یہ ہے. تو ایک آدمی رجوع کر رہا ہے تو وہ رجوع کو چھپا کر، اس سے عبارت سے کھیل کر اس کو بدل کرنے کے لیے اس کے 3 اسٹیٹمنٹ دکھائے جاتے ہیں. اب بتائیے سلف سالین کا ایک طریقہ تھا، سلف سالین کے اس میں یہ آتا تھا کہ ہم کسی راوی کو ضعیف کہتے تھے. محمد بن اسماعیل کو کتنے محدثین نے ضعیف کہا نا. لیکن جب انہوں نے الضعفاء کتاب لکھی، اپنے زبیر علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان علماؤں نے الضعفاء کتاب لکھی تو اس میں محمد کا ذکر نہیں کیا. پہلے انہوں نے اس پہ جرح کی کہ ضعیف ہے، پہلے ایک اسٹیٹمنٹ. اب دوسرا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ ضعیف نہیں ہے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ بدلا جا رہا ہے یہ توبہ ہے، رجوع ہے نا، اچھی بات ہے نا. تو اچھی بات کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی تم بھی ایسے رجوع کرو، نہیں، بلکہ اس کو فتنہ پھیلا کے اس طرح بتانا کہ لوگ مغالطے میں آئے، دھوکے میں آئے اور اپنے مذہب میں پڑے رہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ وحید الزماں پر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. ابھی دیکھیے جتنے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، چاہے معراج ربانی ہو، چاہے جلال الدین قاسمی ہو، چاہے ابو ذر ضمیر ہو، جتنوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں سے معراج ربانی اور ابو ذر ضمیر یہ تو حنفیت چھوڑ گیا ہے، حنفیت چھوڑ گیا ہے. معراج ربانی حافظ اللہ تو پورے بریلویوں میں تھے. ان کی بڑی دلچسپ اسٹوری، کبھی موقع رہا تو بتاؤں گا. میں ان کے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں، الحمدللہ رات بھر بات کیا ہوں. تو ان کے بھائی نے کیسے محنت کی انہیں اور کیسے اہل حدیث کی طرف آئے، وہ کیسی کوششیں کر کے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، بڑی دلچسپ اسٹوری ہے. تو یہ حنفیت چھوڑ کے اہل حدیث میں آئے تھے، تو پہلے ان کو اس مقصد سے ٹارگیٹ کیا. لیکن وحید الزماں کو کیوں لایا گیا پیچھے؟ کیونکہ وحید الزماں بھی وہی ہے جس نے حنفیت چھوڑا ہے. وحید الزماں حنفی خاندان میں پیدا ہوئے. کس میں؟ حنفی خاندان میں. سب سے پہلے انہوں نے حنفیت کی کتاب کی شرح لکھی. سب سے پہلے وہ غالی قسم کے مقلد تھے. ہاں وہ کچھ وقت کے لیے آئے ضرور تھے اہل حدیث کی طرف، کچھ وقت کے لیے.
اب وہ جب کوئی وقت کے لیے آتا ہے تو کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، تو فوراً بولیں گے دیکھو تمہارے علماء وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہے. ہاں بھائی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے آدمی یہ سمجھ سکتے کہ اہل حدیث ہے. کیسے؟ جیسے عبداللہ ابن زبیر مکہ کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے. امیر المومنین یزید کے خلاف جب معرکہ ہوا، مکہ کا محاصرہ ہوا، اور اس میں کیا ہوا تھا اس میں؟ بعد میں عبداللہ ابن زبیر کو اس بات کا احساس ہو گیا حجاج بن یوسف کے ٹائم پر کہ میں سازش میں پھنس گیا، یہ باغیوں نے سازش کی تھی اور اس سازش میں ان کو اپنا آدمی سمجھ لیا. تو انہوں نے حضرت معاویہ کو یاد کیا